سینئر تجزیہکار احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احتشام صاحب, کیا نئی ڈیولپمنٹ آپ لے کے آئے ہیں؟ بہت انسائڈر انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس, پلیز. دیکھیں, بنیادی طور پہ تو شدید جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے, میرا خیال ہے ناظر صاحب نے جو بات کی ہے نا, آف ریم کا مطلب سیدھا ہے کہ کوئی بیٹھے بٹھائے کوئی چیز مل جائے یا جس کی آپ توقع کر رہے ہو. اگر یہ آف ریم امریکہ کو مل رہی ہے تو میرا خیال ہے ایران کو بھی مل رہی ہے. لیکن نا ایران کے ساتھ جس کو اب عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو رہا ہے, یہ کرائسس کا پیریڈ, اور جتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے اس کے بعد تو اب سیدھا معاملہ لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ اب ڈائلاگ کے ذریعے اسکلیٹری کنٹرول کر دیا گیا ہے اور اسکلی کنٹرول ہو گیا یوں کہیں تو اب تو کولنگ آف پیریڈ شروع ہونا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ون ون سچویشن جو ہم نے جس طرح کی ہے, اب تو بڑا واضح طور پہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ پاکستان نے جو میڈیشن کروائی ہے یہ تو کیس سٹڈی بنتا ہے بہت زبردست, جو دنیا میں پڑھایا بھی جانا چاہیے, اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ پاکستان کوئی سپر پاور کے طور پہ نہیں ہے, ایک مڈل پاور کے طور پہ سامنے آیا, نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا. انڈیا کو کوئی نہیں دیکھ کر سوال سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو کہنا چاہیے ملٹری اور سولین لیڈرشپ نے جو شٹل ڈپلومیسی کی, ابھی بھی ابھی دیکھیں فیلڈ مارشل آ گئے ہیں, پرائم منسٹر ہمارے ادھر ہی ہیں, تو یہ سارا کچھ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے کارڈ بڑے خوبصورت طریقے سے کھیلے ہیں اور ہم نے ایران اور امریکہ کو کنونس کیا ہے. جو پتہ چل گیا بڑے واضح طور پہ کہ آنیسٹ بروکر کے طور پہ ایک بہترین انٹرلوکوٹر جن کا انڈیپینڈنٹلی جو جن کا کام کرنا ہے, نیوٹرل رہ کے جو انہوں نے کیا ہے, وہ دیکھیں اس کو سراہا جا رہا ہے. ابھی اب فرانس کے میکرون کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس آ جائیں, ہم یہاں پہ آپ کی بات کرواتے ہیں. برطانیہ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں جی ہم کرواتے ہیں, تو فیلڈ مارشل کہتے ہیں نہیں بھائی ہم ادھر ہی جائیں گے اسلام آباد ہی. اور اسی طرح ایران کہتا ہے کہ ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, ہم پاکستان بھی بھروسہ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ پاکستان نے جس انداز سے سفارتکاری کو آگے لے کے گئے ہیں اور ہماری ڈپلومیسی میں جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ فارن آفس نے جس طرح کام کیا, پرائم منسٹر آفس نے, فیلڈ مارشل کے آفس نے, اور لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. نتیجہ تن آپ دیکھ لیں کہ بیک ٹو بیک اسٹیٹمنٹ فیلڈ مارشل کے بھی آئے ہیں, اور آپ نے وہ اسپوکس پرسن کا کیرولین کا نام وائٹ ہاؤس کی, انہوں نے تو کہا ہے نا کہ پاکستانیز آر انکریڈیبل انٹرلوکوٹر, انکریڈیبل نیگوشیٹرز. تو یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ یہ بڑا واضح طور پہ شدید بتا رہی ہے کہ اب ہمارے لیے بھی جو ونڈو آف اپرچونٹی بنے گی. تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی دیکھیں پاکستان کو کیا ڈویڈنڈ ملیں گے. پاکستان اب آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ کا حصہ نہیں ہو, لیکن مڈل ایسٹ میں پاکستان ایک بڑا فرمیڈیبل رول پلے کرے گا. وہ جو ایران اپنا اسرائیل مڈل ایسٹ میں کر رہا تھا, اب اس کی میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے نفی ہوگی, ایران کی اس میں انٹری ہوگی. تو مجھے تو شدید لگ رہا ہے کہ یہ جو 20 سال کی جنگ ہوئی تھی ویتنام کی 1955 سے 1975 کی, اس کے بعد دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ امریکہ نے انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ویتنام میں جا کے کی تھی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنی تعریف ایران کی کر رہے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں, لیڈرشپ بہت اچھی ہے, تو لگتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, بیک ہوم ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو وہ اب ایران کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ان دا فرسٹ پلیس $20 بلین کی جو انہوں نے بات کی ہے, $7 بلین جو ان کے اس وقت ہے ساؤتھ کوریا میں اور اپنا قطر میں ہیں, ان کو ریلیز کرنے کی بات ہو رہی ہے, کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے. چلیں ویسے کمپنسیشن تو نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ اقتصادی معاملات آگے چلے جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ بہت بڑا گراؤس, بہت بڑی جس کو کہتے ہیں تکلیف کے بات ایران کے لیے تھی کہ جی ہم پہ دوبارہ حملہ نہ کیا جائے. تو اس کے لیے جو آپ مجھ سے پوچھیں تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اب نہیں ہوگا. ایک ٹینٹیٹیو شدید جو ہے نا وہ ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ایک بن گئی ہے, ایک فارمولا بنا دیا گیا ہے جس کے تحت یہ آگے نیگوشیشن چلیں گی. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈے ون سے اسٹرکچر ٹاس کا فریم ورک جو پاکستان نے دیا تھا, دونوں ملکوں نے اس کو ایگری کر کے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اب اس ساری صورتحال کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی اب مین اسٹریم پالیٹکس جو ہوگی اس میں پاکستان کا بہت بڑا ایک رول ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 10 مارچ کو جدہ میں میٹنگ ہوئی تھی 4 فارن منسٹر کی, جس میں پاکستان بھی تھا, ٹرکی بھی تھا, سعودی عرب بھی تھا اور ایجپٹ بھی تھا. اب یہ اس طرف دیکھیں, ایک تو ایک وہ بنے گا کہ جی سیکورٹی امبریلا امریکہ کے بعد جو جن کو بہت زیادہ ان کو جی سی سی ممالک کو اس بات کا افسوس بھی ہے کہ ہمیں کوئی سیکورٹی نہیں دی گئی ان حملوں میں, تو وہ اب یہ کام یہ لوگ بھی کریں گے, 4 ملک آگے چلے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں جب سے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد سے 8 ملک جو ہے نا وہ چاہتے ہیں ڈیفنس ایگریمنٹ میں شامل ہونا, انکلوڈنگ بنگلہ دیش. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اب جنگ کے بعد جو کولنگ آف پیریڈ شروع ہونا ہے اس میں پاکستان کا ایک بڑا زبردست رول ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان نے دنیا کی بگیسٹ انانیمسٹی
جو ایک جھگڑا تھا ایران کے ساتھ اسے ختم کرانے میں جو ایکٹیو رول پلے کیا ہے آج ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے. اب دیکھیں ابھی یہ جو آئل پرائسز کتنی تیزی کے ساتھ نیچے آئی ہیں, 12% نیچے تیل کی پرائسز آ گئی ہیں. اب اس کو دیکھا جائے, ابھی 2 دن پہلے کہہ رہی تھی بڑی امریکن اور یورپین جو آئل کمپنیز ہیں کہ اگر یہ 1-1.5 ہفتہ اور کانٹریکٹ چلتا ہے تو $175 جو ہے نا وہ تیل کی قیمت ہو سکتی ہے. تو دیکھیں وہ نہیں ہوا, تو یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.